لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حج کی شرائط، جیسے نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، طہارت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح حج کی بھی شرائط ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نان مسلم کے لیے حج نہیں. نمبر 2 مالدار ہونا یعنی صاحب استطاعت ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آل عمران 97. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے. استطاعت سے مراد الزاد والرحلۃ، 2 لفظ یاد رکھیے. الزاد زاد راہ، راستے کا سامان، سامان سفر، اور راحلہ یعنی سواری کا انتظام. یہ 2 چیزیں استطاعت میں آتی ہیں. جو ان 2 کا اہتمام کر سکے، یعنی اس کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام ہو، کھانے پینے کا اور وہاں ٹھکانے کا، اور دوسرے یہ کہ راستے کے سفر کا کرایہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری شرط آزاد ہونا. غلام آقا کی مرضی کے بغیر حج نہیں کر سکتا. اگر آقا کی مرضی کے ساتھ بھی حج کرے غلامی کی حالت میں تو آزاد ہونے پر اگر وہ دوبارہ صاحب استطاعت ہو تو اسے پھر حج کرنا ہوگا. غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوگا. تیسری چیز عاقل ہونا. مجنون پر حج فرض نہیں، ناسمجھ، کم عقل. پھر بالغ ہونا. اگر بچہ حج کرے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرا حج کرے. البتہ نابالغ بچے کو حج کروایا جا سکتا ہے اور اس کا اجر کروانے والے کو ملے گا، اور اس کی طرف سے نیت اور باقی ریچولز اس کا ولی یا اس کے والدین میں سے کوئی بڑا ادا کرے گا. ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے لائی اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے حج ہے؟ یعنی یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا. کس کو؟ عورت کو جو اسے اٹھا کر حج کر رہی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بچے نے بچپن میں حج کر لیا تو اس پر ہر حالت میں حج کرنا فرض ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو. اگر کسی نے بچپن میں حج کر لیا لیکن بڑا ہونے کے بعد صاحب استطاعت نہیں رہا، اس کے پاس مال نہیں ہے، مثلا والدین تو مالدار تھے اور انہوں نے کیا کیا، بچے کو حج کرا دیا، لیکن اب یہ بڑا ہوا اور اس کے پاس سب استطاعت نہیں ہے جانے کی، تو اس کے لیے دوبارہ جانا ضروری نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، یعنی صاحب استطاعت ہو. پھر صحت مند ہونا، یہ بھی استطاعت میں ہے. ایک شخص مریض ہے اور وہ چل ہی نہیں سکتا یا وہ حج کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے، کسی اور سے کروا لے حج بدل. کوئی دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے جو سواری کے قابل نہ ہو، جو چلنے کے قابل نہ ہو، لیکن مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو.
لیکن اگر ایسی بیماری ہو کہ جو حج کرنے میں مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اسے نزلہ زکام ہے، کھانسی آ رہی ہے اس کو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اسے حج کر لینا چاہیے. اگر بیماری کی وجہ سے ایسا خدشہ ہو کہ حج مکمل نہیں کر سکے گا تو نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباء بنت زبیر کے پاس گئے، ضاد سے ہے، اور ان سے فرمایا شاید تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں. آپ نے ان سے فرمایا پھر بھی حج کا احرام باندھ لو، پھر بھی نیت کرو، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرض کی وجہ سے روک لے گا، یعنی اس وقت میں احرام ہٹا دوں گی. مثلا اس دور میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اونٹ کا سفر ہوتا تھا، اور اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ بالکل ہی مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے یا آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس صورت میں وہ وہیں پر سفر ختم کر دے گا اپنا. پھر ہے راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا. مثلا بعض اوقات چند مجبوریوں کی وجہ سے سعودی حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جس نے ایک بار حج کر لیا ہے وہ آئندہ 5 سال یا 10 سال دوبارہ نہیں آ سکے گا. تو اس صورت میں اس پر لازم نہیں کہ وہ جائے. یا ویسے اگر کسی ایسے ملک میں وہ رہتا ہے کہ جہاں سے حج کے لیے جانے کی اجازت ہی نہیں، تو پھر اس پر حج نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ ایسا کر سکے کہ حج بدل کروا لے تو ضرور کروا لے. پھر عورتوں کے لیے مزید 2 شرائط ہیں. نمبر 1 محرم کا ساتھ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحج امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت اس وقت تک ہرگز سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تم بھی جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی اس کا فریضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. عورتوں کے لیے دوسری شرط حالت عدت میں نہ ہونا، یعنی شوہر فوت ہو گیا ہے، 2 مہینے گزرے ہیں اور ابھی 2 مہینے 10 دن کی عدت باقی ہے کہ بھائی کہتا ہے چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں، وہ نہیں جا سکتی کیونکہ حالت عدت میں اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ جہاں پر اس کا شوہر فوت ہوا ہے. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب مقام بیدا سے، یعنی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، وہاں سے ان خواتین کو واپس لوٹا دیتے، یعنی مدینہ، جو اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوتی، ان کو جانے نہیں دیتے تھے، وہ انہیں حج کرنے سے روکتے تھے. حج بدل کے لیے حج بدل کرنے والے کا پہلے اپنا حج کرنا ضروری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے کہا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے میں لبیک کہتا ہوں، یعنی اس کا حج کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے خود حج کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کی طرف سے. ان کا سوال ہے کہ کیا جو شرائط حج کی ہیں وہی عمرے کی بھی ہوں گی؟ جی ہاں، وہی عمرے کی بھی ہوں گی، کیونکہ حج کو بڑا حج کہتے ہیں اور عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں. اسی لیے بعض علماء نے عمرہ بھی فرض قرار دیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو اور عمرے کے لیے جا سکے تو عمرے کے لیے جائے. یہ جو بات عام طور پر کی جاتی ہے کہ ابھی گھر نہیں بنا، ابھی شادی نہیں ہوئی بچوں کی، تو پہلے وہ سب کچھ کرنا چاہیے اور ابھی حج نہ کیا جائے. اب دیکھیے کہ جہاں تک بچیوں کی شادی کا تعلق ہے، کیا ہم باقی کام اس وجہ سے روک دیتے ہیں کہ بچی کی شادی نہیں ہوئی؟ اب اگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا اور شادی نہیں کر پا رہے تو کیا اس کے لیے ایک فریضے کی ادائیگی نہیں کی جائے گی؟ یہ شرائط میں سے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حج پر جانے سے پہلے سب بیٹیوں کی یا بچوں کی شادیاں کر لو.
ये शर्त हमने खुद लगा ली, ये खुद साख्ता शर्त है, क्योंकि हमें शादी पर इसराफ करना होता है, गैर जरूरी अखराजात करने होते हैं, इसलिए हम उसको शरायत में शामिल कर लेते हैं। इसी तरह घर बनाने की जहां तक बात है तो वो भी कहीं शरायत में नहीं, इल्ला ये कि इंसान के ऊपर कुछ ऐसी मुश्किल है कि उसकी इज्जत को खतरा है, जान को खतरा है, या उसके लिए हालात बहुत तंग हैं, तो उस सूरत में पहले अपने लिए कोई ठिकाना कर ले और उसके बाद फिर हज के लिए चला जाए। लेकिन अगर कोई शख्स मेंशन बनवाने पर सारा पैसा लगा रहा है और हज को नहीं जाता, यानी जरूरत से जायद घर बनवा रहा है, यानी हर फैमिली के लिए कितना घर चाहिए, ये कितना बड़ा घर जरूरी है कि जिसमें वो रहे, जो उसकी जरूरत के मुताबिक हो, उसके बच्चे, घर के जितने अफराद हैं उनकी जो सहूलत के मुताबिक। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहता है कि एक मुकाबले पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा करे और उसके बनवाने में फिर सारा पैसा लग रहा है और हज नहीं हो पा रहा, तो ये दुरुस्त ना होगा। अब इजाजत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك